رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اتنا تو شعور بیدار ہے ہمارا کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو جنت ہماری وراثت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ پھر ہم کو یہ بھی شعور ہے کہ جب جنت ہماری وراثت ہے تو میں کیا، میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا اگر میں ایمان والا ہوں تو۔ پھر قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ پھر میرے کئی کلپنگ موجود ہے اس پر کہ اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے۔ اللہ کا تقاضا ایمان والے سے کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم جیسا دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، تو اللہ چاہتا آپ ایمان والا شعوری مسلم بنے، شعوری مومن بنے۔ دیکھیے، جس کو شعور نہیں ہوتا، جیسا بچہ پاگل، اس کو شعور نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی۔ کافر کا بھی بچہ رہا، ہمارے دشمن کا بھی بچہ رہا، تو وہ جنت نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں اس سے۔ پاگل سے، اس سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن ہم سے تو ہے۔ پھر ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہماری وراثت میں۔ پھر یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوزخ میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں بھی خالدون ابدا ہی آیا ہے۔ تو میٹھا میٹھا تو چلتا ہم کو، لیکن دوزخ کا چلتا نہیں، نکل جائیں گے، اس طرح سے ہم کو بتلایا جاتا۔ پھر کنفیوز کر کے رکھ دیا جاتا ہم کو۔ کون کرتا کنفیوز؟ ایک وہ ہوتی جو ریتی رواجیں کہ ہمارے بزرگوں کی پیروی کرتے ہم، جیسا اسلام انہوں نے بتلایا ہم کو، ہم اس کی پیروی کرتے کہ بھائی بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کیا کہتا ہے قرآن میں؟ کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ منع نہیں فرمایا آپ نے، اللہ نے منع نہیں فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی، اگر وہ غلطی پر ہے تب بھی پیروی کرو گے؟ مطلب بزرگوں کی پیروی غلطی پر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جاگرتا، یہ فہم اللہ ایک ایمان والے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پھر قرآن میں یہ بھی فرما دیا اللہ رب العزت نے، انہوں نے اپنے عالم و درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ دیکھیے کتنی خاص بات۔ اب بزرگ تو ہمارے چلے گئے اس دنیا سے، اگر زندہ ہے تو ہم پیروی کر رہے تو اس سے بھی نکلے، لیکن زیادہ تر دیکھنے میں آیا جو بزرگ چلے گئے اور انہوں نے کچھ غلط بات بتائی جو قرآن سے ٹکرانے والی ہوتی ہے، اس پر بھی ہم پیروی کرتے کہ بھائی بزرگوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ کیوں کہ ہم یہ سوچتے کہ اگر ہم ان کے مطابق ہم نہیں کرتے اگر، تو اس کا مطلب یہ فلانا کوئی عمل وہ انجام دیتے تھے، اس کا مطلب ہمارے دادا، ہمارے باپ یا ہمارے ماں باپ یا دادا کے دادا مطلب وہ غلطی پر تھے تو وہ دوزخ میں چلے گئے، مطلب یہ سوچتے۔ نہیں، وہ دوزخ میں کیسا جا سکتے؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے دل سے، اس لیے ہم ان کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ بھی ہم کو بتلایا جاتا کہ عالم کا تو سونا بھی عبادت ہے، ایک عالم بنا دو، ایک حافظ بنا دو، وہ 7 پیڑھی جنت میں ڈال دیں گا۔ کوئی کہتا 300 لوگ جنت میں ڈال دیں گا، ایک عالم بنا دو۔ معصوم بچہ ہے، اگر اس کے ماں باپ کتنے ہی بدکار رہے، کتنے ہی گنہگار رہے، ایک حافظ صاحب کے کتنے گنہگار رہے ماں باپ یا اس کے رشتہ دار ایک عالم صاحب کے، تو وہ جنت میں چلے آئیں گے۔ معصوم بچہ اللہ سے کہیں گا کہ اللہ، کیونکہ معصوم بچہ تو جنت ہی ہے نا، اللہ میں جنت میں نہیں جاتا،
تو اللہ کہیں گا نعوذ باللہ، اللہ تھک جائے گا، ارے نہیں میرے ماں باپ کو ڈال پہلے پھر میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تھک جائے گا، نعوذ باللہ کہیں گا، ہار مان لیں گا، تیرے ماں باپ اتنے خراب بھی ہے تو چل جا جنت میں جا، تیرے ماں باپ کو بھی ڈال دیتا. ایسا ہوگا. حافظ صاحب کہیں گے یہ طرح طرح کی جو اندھی تقلید میں ہم مبتلا ہے، اور اس میں ہم کو کس نے مبتلا کیا، وہ بھی آج سوچنے کا مقام ہے. بزرگ جو اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے، علماء کی اکثریت جو آج بھی موجود ہے، یہ باتیں ان کی طرف سے آتی ہے. اس طرح کی باتوں کو وہ ممبروں پر کہتے ہیں، ان کے عقیدے بنے ہوئے ہیں. اب وہی عقیدہ ہم نے پیوست کرنا چاہتے ہیں یا پیوست کر دیے کسی حد تک کے، کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو عالم مانتے ہیں، اور ان کو یہ آتا ہے کہ یہ تو بزرگوں کا بھی یہ معاملہ تھا اور یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. تو گویا کہ ہم ہمارے بزرگوں کی اور علماء کی کیسے عالم، علماء سو، علماء حق علماء سو بھی ہیں. ایک طرف یہ بھی بتاتے وہ ایک عالم کسی 80 پوائنٹ پر صحیح ہوتا، اب 20 پوائنٹ پر غلط ہوتا تو وہ کیا کہلائیں گا، وہ 20 پوائنٹ پہ 20 نکات پر علماء سو کہلائیں گا. وہ 20 نکات پر ہم پیروی نہیں کریں گے. اب ان کی پیروی سے، علماء سو کی پیروی سے، یا کوئی عالم حق ہے کسی پوائنٹ پر اور کسی پوائنٹ پر وہ ناحق ہے، کوئی بزرگ ہمارے چلے گئے بزرگ یا ہمارے حاضر بزرگ، ہمارے والد ہمارے دادا کسی نقطے پر صحیح ہے کسی نقطے پر غلط ہے، تو ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ کون سا ایسی چیز ہے، کون سا ایسی بات ہے کہ جو ہم ان کی پیروی سے نکلے، ان کے چنگل سے نکلے؟ تو میرے بھائی ہے کیا ہے ہمارے پاس میں؟ وہ کون سا آلہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو، ان کی چلائی ہوئی چیزوں کو اس میں فرق کرے کہ آیا حق کیا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا قرآن میں، آیتیں موجود ہے. قرآن کو کیا کہا گیا؟ یہ خود کہتے ہیں فرقان، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی. جیسا ایک سنار کے پاس جاتے ہیں نا، پیڑا پیڑی کا کوئی زیور ہے، کوئی ہار ہے ہمارا، بھووں کو دیا جا رہا تھا، ہم جاتے کہ بھائی سنار صاحب بتاؤ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، 24 کیرٹ کا ہے یا نہیں، سونا ہے یا نہیں. وہ چیک کرتا، پتہ چلتا کہ یہ تو تانبے کا ہے، اس پر سے پالش ہے سونے کی. تو ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایسا قرآن فرقان ہے، جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب، اس سے جانچی جائیں گی. اس کی ہمت اور طاقت ہونا چاہیے ہم نے اس کو جانچنے کی. اس لیے بات آتی، ایک چیز خیال رکھے آپ کہ اللہ کا تقاضا ہم سے شعوری مسلم بننے کا ہے. ایک جاٹ کا بچہ جاٹ ہی ہوتا ہے، ایک برہمن کا بچہ برہمن ہی ہوتا ہے، ایک شودر کا بچہ شودر ہی ہوتا ہے. لیکن اسلام، دین اسلام، دین یعنی وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف. دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ایک مومن کا بچہ مومن ہوتا ہے، ایک مسلم کا بچہ مسلم ہوتا ہے ضروری نہیں، وہ تو پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کا بچہ مسلم ہی ہوتا ہے، فرما بردار. لیکن بعد میں جو اس کو اس کے بزرگوں کے ذریعے، عالموں کے ذریعے، اس کے آس پاس کی جو سراؤنڈنگ رہتی ہے اس کے ذریعے جو ماحول ملتا ہے، وہ اس میں سے نکلتا، فطری دن میں سے نکل جاتا. اس چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. بزرگوں کی، یہ علماء سو کی اندھی تقلید سے نکلنا پڑے گا. اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی چیز ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. آج قرآن کے کم سے کم 30 سے زائد زبانوں میں ترجمانی کر دی گئی ہے، جس سے علماء حضرات بھی متفق ہے. جیسا نظر صاحب کا ترجمہ، چاروں جماعتوں کا، بریلوی حضرات، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا متفق علیہ ہے لفظی ترجمہ. چند آیتیں پڑھ کے، چند سورے پڑھ کے بھی آپ پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. صاف ہے، سب اس میں ہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کسی مسئلے پر کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو ہم بار بار قرآن پڑھتے.
تو ہم کو مسئلے کا حل مل جاتا، وہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو کیا کہا ہماری ماں نے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ۔ دوسرا، ہم یہ بھی خیال رکھے کہ جیسا ہمارا امت کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے، کس نے؟ علماء کی اکثریت نے، میں تو یہ کہوں گا، ہر جماعت ایک دوسری جماعت کو کافر کہتی ہے۔ اللہ کے بندو، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک حفظ اللہ، حفظ الشیطان، ایک اللہ کی جماعت، دوسری شیطان کی جماعت۔ بس جس کا قرآن پہ ایمان ہے، جو جماعت کا بنیادی عقیدہ قرآن پر ہے، اب قرآن کے مطابق جو لوگوں تک کے سمست مانو جاتی تک، خصوصی طور پہ ایمان والوں تک اپنی بات رکھ رہے ہیں، تو سمجھ لو وہ اللہ کی جماعت ہے، حفظ اللہ کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے مسلم معاشرے میں، دنیا کے نقشے پر، ہر ملک، ہر دیش، ہر گاؤں، ہر شہر میں کہ کئی جماعتیں ملتی ہیں ہم کو، اور سب کا عقیدہ یہی ہے، قرآن پر ہی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پر ہمارا عقیدہ نہیں، ہم قرآن کے مطابق بات نہیں کرتے۔ صاحب کہتے قرآن اور حدیث کے مطابق ہم بات کرتے، لیکن پھر بھی کئی باتیں ایسی آتی جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ہیں۔ ہم بالکل امت کا شیرازہ بکھرنے نہ دیں۔ علماء کی اکثریت جو کہتی ہے ہماری جماعت سے جڑ جاؤ، وہ جماعت غلط ہے، بالکل نہ مانے، کسی بھی جماعت سے جڑ جائے، لیکن تنقید کرے کہ ان کے جو غلط عقائد ہے اس کے مطابق چلنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہیپنوٹائز ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے ترجمے سے، تو پتہ چلے گا ہم کو کہ ایک عالم، ایک فاضل، ایک جماعت کا مربی، جماعت کا ذمہ دار، آیا وہ کسی بھی جماعت کا ہو، ایک حافظ، ایک قاری، ایک فتوے دینے والا، ہم کو ایسا لگے گا کہ ارے یہ فلانے نقطے پر تو غلط ہے، تنقید کریں ہم کہ ہاں میں جماعت سے جڑ کے کام کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، مگر اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں۔ تنقید کی اجازت ہے ہر خاص و عام کو، وہ بھی چیز ہم خیال رکھیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیسی ہمت جٹانا پڑے گا؟ یہ جو روایتیں انہوں نے چلا دی نا، وہ جماعت غلط ہے، وہ جماعت غلط ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی، اسی مسجد میں اس جماعت کے پہ نماز ہوتی۔ دیکھیے یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ آپ یہ بتائیں، کسی بھی مسجد میں اتنی الگ الگ جماعتیں ہیں، اجتماعیتیں ہیں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی شہر میں دیکھیے آپ، جس کا قرآن پر عقیدہ ہے، کسی کی قادیانی کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ان کا تو قرآن پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ان کو گراؤنڈ کے باہر کر دیا گیا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا۔ خیر وہ الگ بحث ہے۔ تو یہ بتائیے، ہمارے کو جو آس پاس ہماری اجتماعیتی دکھتی ہے، جماعتیں، کسی بھی مسجد میں نماز غلط طریقے سے ہوتی، کہیں پر نماز میں 2 سجدے ہوتے یا 2 رکوع ہوتے، کہیں پر آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیتوں کی جگہ پر کوئی دوسری آیتیں وہاں پڑھی جاتی نماز میں، ایک جیسی نماز۔ کبھی دیکھا کہ نماز میں آیت کے ذریعے، آیت کے علاوہ، آیت کے بجائے، آیت کے ساتھ میں کہیے کہ اس کے بجائے بخاری مسلم کے عربی متن کی، بخاری کی حدیث، مستند حدیث عربی کی پڑھی جاتی، ایسا ہوتا کہیں پر۔ ایون آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے یہ بتاتے، ہم دیکھتے کہ بھائی وہی حدیث قدسی وہی ہے، یعنی وہی بتاتے نا حدیث قدسی کو، یہ بھی معاملہ ہے کہ حدیث قدسی وہی ہے۔ تو کبھی دیکھا آپ نے کہ نماز میں قرآن پڑھ جاتا ہے، کوئی حدیث قدسی عربی متن کی پڑھتا کوئی ایک جماعت میں بھی آپ نے دیکھا؟ نہ پڑھتا نہ پڑھ سکتا، حدیث قدسی بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی طرح کی خیانت نہیں کرتے ہوئے اپنے حیاتی زندگی میں لوگوں تک کے پہنچا بھی دیا، لکھوا بھی دیا، سرٹیفکیٹ کاپی وہ قرآن ہے،
جو اسی شکل میں آج ہمارے پاس میں محفوظ ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. فرقان موجود ہے، ہم فرقان سے جانچیں گے، علماءوں کو جانچیں گے، کون علماء حق ہے کون سو ہے. ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں اس کو جانچیں گے. اندھی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر جانچنے میں ہم کو پتہ چلا کسی نقطے پر کہ وہ غلط ہے، تو وہ نقطے پر، اس پوائنٹ پر ہم ان کے ساتھ میں نہیں رہیں گے. عالموں کے کتنی بھی بڑی جماعت ہو، کتنی بڑے مفتی ہو، کتنی بڑے عالم ہو، کتنے بڑے بزرگ ہو، نہیں رہیں گے ہم. پھر قرآن کی وہ آیت بھی موجود ہے کہ جانے انجانے میں اگر پھر بھی ہم سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ درگزر کرتا جانے انجانے، کیونکہ ہماری نیت کیا تھی؟ اللہ کی بات کو سمجھنے کی ہے، سمجھنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنے کی. وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، وہ آیت بھی موجود ہے نا. تو ہم کہیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے. پہلے عمل کریں گے پھر کہیں گے. جو غلطیاں پہلے ہوئی اللہ سے معافی مانگیں گے اس کی. اس کے لیے ہمت جٹانا پڑے گا میرے بھائی. کسی بھی جماعت سے جڑ جائیے آپ، امت کا شیرازہ بکھرنا نہیں چاہیے. کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیے آپ، کہ اس جماعت سے جڑ گیا میں تو اسی مسجد میں نماز پڑھوں گا، یہ نہیں، ان کی بات مت مانیے کہ اس کے پیچھے نہیں ہوتی. نہیں مانیں گے وہ بات ہم، آپ کے پیچھے بھی پڑھیں گے. کہیں ہمارے کو وقت ملا کسی بھی جماعت کے لیے وہاں پڑھیں گے. میں تو سمجھتا آج کوئی بھی مسجد ہے، کوئی بھی مسجد زرار نہیں ہے. ہم نماز کے لیے جاتے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد میں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان کی الگ الگ، وہ اس سے کیا مطلب ہم کو. جیسا کچھ مساجد میں نماز کے بعد میں دعا ہوتی، اجتماعی دعا زیادہ تر مسجد میں، اور کچھ مساجد قائل نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ نہیں بیٹھتے، وہ غالباً اہل حدیث والے نہیں بیٹھتے. پھر یہ بھی ہوتا کہ وسیلے سے دعا کی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. کچھ لوگ نہیں بیٹھتے وسیلے کی دعا میں سے اٹھ جاتے. میں خود نہیں بیٹھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی کیوں نہیں بیٹھتا، اس کا وجہ ہے سورہ المومنون آیت نمبر 117 آپ نے پڑھ لینا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے، اینی بڈی، کسی کو بھی، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو. جو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے، جو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے، اس کی دعا بے دلیل ہے. ایسی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، صاف اللہ نے فرما دیا، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ نے یہ تھوڑی کہا دعا میں پکارے تو شرک ہے، بے دلیل دعا ہے وہ. ہم یہ نہ کہیں شرک ہے کر کے. اللہ نے جو کہا وہ کہے، بس اس کی دعا بے دلیل ہے. تو ایسی بے دلیلی والی دعا ہم میں بیٹھے نا. نماز ہو گئی ہماری، نماز میں تو اللہ کو پکارا اس نے. بعد میں اگر اس طرح کی دعا کرتا ہے نہ بیٹھے ہم. پھر وہ کچھ بھی کہے ذمہ دار، فلان کے مت جاؤ، علان کے مت جاؤ. ایک تو اجتماعی دعا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. چلو کرتے آپ کریے، بیٹھ جاتے، لیکن میں بھی بیٹھتا تھا پہلے. لیکن دعا میں بھی آپ کو وسیلہ ڈالیں گے کیسا بیٹھیں گا انسان؟ اس پر بھی میرے بیانات موجود ہے. تو اس کی ہمت جٹانا پڑے گا میرے بھائی. یہ شعر آپ دل و دماغ میں بیٹھا لے، روایتوں کی زنجیروں کو توڑ کے آگے نکل پڑو. روایتوں کی زنجیروں کو توڑ کے آگے نکل پڑو، ورنہ یہ دنیا والے تمہیں راستہ نہیں دیں گے. دیکھیے جو بزرگوں کی روایت ہے نا، یہ جو علماء کی اکثریت کی روایت ہے نا، کہ بس ان کے پہلو میں سر جھکا لینا. عالم صاحب نے بولے 3 طلاق بولنے سے طلاق ہو گئی تو ہو گئی. عالم صاحب نے بولے اس جماعت کو، فلانی جماعت کے کوئی عالم کے پیچھے وہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے تو نہیں ہوتی. ہمارے دادا اس مسجد میں نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. یہ زنجیروں سے نکلے ہم. کب نکلیں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے. ان زنجیروں سے نکلیں گے ہم. میں نے یہاں تک کہ دیکھا کہ دادا کے ساتھ میں ایک پوتلا آتا، بچہ ذرا سا، کیسے ان کے ذہن بنا دیے. دادا نماز پڑھتا، بچہ بیٹھے رہتا باہر. بیٹا کیوں بیٹھے آپ؟ نہیں، ہمارے ابو بولتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری. مولا آپ کے دادا تو پڑھتے نہیں، ہمارے دادا پڑھتے نا. ہمارے دادا پڑھتے، لیکن میں نہیں پڑھتا، میں گھر پر پڑھتا. کیونکہ ابو، یعنی وہ ابو کا فرما بردار چھوٹا بچہ، لیکن وہ بڑا بچہ اس کے ابو کا فرما بردار نہیں آتی. جب اس کے ابو نے وہ کہا، یہ اگر وہ لکھ دیا ویل کہ بھائی یہ
میری جنازے کی نماز فلانے جماعت کے یا اس فلانی مسجد میں ہوگی، تو کیا اپنے والد محترم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ جس مسجد میں نماز کو جاتے تھے، وہ مولانا اگر جنازے کی نماز پڑھائے تو اس کا جو لڑکا ہے وہ نہیں پڑھے گا، مطلب ان کے پیچھے. ایسی ہو گیا نا. یہ کیسے ذہن ہے؟ وہ خود کا ذہن جس میں شعور ہے، اور جو بچہ اس میں شعور تھوڑی ہوتا. بچوں کے ذہنوں میں پیوست کیے جا رہا ہے. اختلاف، ارے بھائی چرچا ہونا چاہیے، کسی بات پہ اختلاف ہونا چاہیے، لیکن علم کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پہ نہیں. علم کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، پہلی بات تو ہے قرآن کو پڑھنے. ہم نے صرف تلاوت تک کے محدود کر کے رکھ دیا. ایک عالم صاحب سے پوچھو، کوئی انہوں نے آیت کی تلاوت کی بڑی زیر زبر کے ساتھ میں، بڑے قرت کے ساتھ میں. ہم پوچھو اس کے میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، تو بولتے ہیں نہیں میں عالم ہوں، میرے کو تھوڑی معلوم، ہم کو بتانا پڑتا. اس آیت میں یہ بات پیش کی اللہ نے. تو قرآن کو پڑھنے، تلاوت کے معنی ہوتی پیچھے پیچھے چلنا. اقرا کے معنی ہوتے پڑھنا. تلاوت یعنی پیچھے پیچھے چلنا. قرآن میں جو اللہ نے بات پیش کیا ہے اس پر اللہ انسٹرکشن اپنی زندگی بسر کرنا، وہ معنی ہے تلاوت کی. قرآن کو پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک جمے رہنے. تمہیں موت، قرآن کی آیت ہے نا، تمہیں موت ہے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، تم مومن ہو. موت تک جمے رہنے کی میرا مالک ہم سب کو، مجھے آپ کو، ہم سب کو توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.